ویلکم بیک آفٹر دا بریک اینڈ یو واچنگ آج پاکستان. کل ہم جب بات کر رہے تھے اسکول ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں کہ کیوں اساتذہ کو، پیرنٹس کو اور یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کو بھی لگتا ہے کہ ریگولر اسکولنگ اس وقت ہماری نیڈ آف دی آور ہے. ہائبرڈ سے یا صرف آن لائن سے ہمارے اسٹینڈرڈ لرننگ آبجیکٹیوز یعنی SLOs پورے نہیں ہو رہے. لیکن جب اسی گفتگو میں ہم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا اسٹوڈنٹس کا کون سا بریکٹ ہے تو کہا یہ گیا کہ پری اسکولرز، وہ جنہوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنی تھی. ان بچوں کی عمر بڑھ رہی ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں بچوں کو ایڈمیشن کرایا جاتا تھا. اتنی بے یقینی ہے اور سکولز کیونکہ کھل نہیں رہے اور وہاں پہ باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، تو وہ بچے جن کا ایڈمیشن سال 2020 میں ہونا تھا یا 21 میں ہونا تھا اس وقت گھروں میں موجود ہیں. انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے جو لرننگ ووکیبلری ہوتی ہے، یعنی جتنے الفاظ ایک 3 سال کے 4 سال کے بچے کو پتا ہوتے ہیں، کلرز ہیں، شیپس ہیں، وہ سب چیزیں سفر کر رہی ہیں. اینڈ آف کورس ایک جو انٹرپرسنل اسکلس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جب بچہ باہر نکلتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ڈسپلن سیکھتا ہے، اپنے ہم عمر لوگوں سے ملتا ہے جو شاید اس کے گھر میں موجود نہ ہوں. یہ سب چیزیں اس کی پرسنالٹی کو کیسے افیکٹ کر رہی ہیں، پیرنٹس کو اس وقت کیا سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی سائیکالوجی کے حوالے سے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں عائشہ شاہد شیخ. بہت بہت شکریہ عائشہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنے کم عمر جو بچے ہوتے ہیں، 2 یا 4 سال کی عمر کے بیچ کا جو بچہ ہے، وہ تو he doesn't know or she doesn't know any better. اس کا طریقہ کار جو زندگی کا ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ متاثر نہیں ہوا، لیکن جو اس کا حق تھا کہ وہ اسکول جا پاتا وہ اس کو نہیں مل رہا ہے. اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ کے خیال میں اس کی پرسنالٹی پہ بھی اور بہن بھائیوں کے آپسی تعلق پہ بھی؟ دیکھیے جو 5 ایئرس تک ایج ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ برین کا کافی حصہ جو ہے، زیادہ حصہ بلڈ ہو جاتا ہے، ڈیولپ کر جاتا ہے. تو یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنی انوائرمنٹ کے اندر اپنی 5 سینسز، 5 جو حصے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے لرننگ کر سکے. کیونکہ پینڈیمک کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر بچے نہیں جا پائے، اسکول نہیں جا پائے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی 5 حصے یا 5 سینسز جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتے. بچہ ایکسپوجر کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ میں جا کر اس کو محسوس کر کے لرن کرتا ہے. کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کی گئی تو آبویسلی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پہ اس نے لرن کرنا تھا، نئی چیزوں کی آگاہی پیدا ہونی تھی، وہ بچوں کے اندر ڈیلے کر گئی ہے. اور موسٹلی جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے، جہاں پہ کیونکہ اسکول میں سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے، وہ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر پا رہے، تو گھر میں اس کا متبادل جو ہے وہ پوری طرح نہیں بن پا رہا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عائشہ کہ جو ہائبرڈ سسٹم چھوٹے بچوں کو، یعنی ان میں سے سال 2020 میں کئی پری اسکولرز ایسے بھی تھے جن کو 6-8 ماہ ہو گئے تھے اسکول جوائن کیے ہوئے، اور اچھے جو پری اسکولز تھے انہوں نے اٹیمپٹ کیا کہ چھوٹے بچوں کی بھی، اتنے چھوٹے بچوں کی بھی کلاسز آن لائن کرائی جا سکیں. آپ کے خیال میں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کتنی بینیفیشل تھے؟ were they actually able to meet the objective؟ یعنی چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ آن لائن لرننگ کو اپنا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے سادی سی بات ہے، بیکاز وہ ٹائم آف نیڈ تھی، مجبوری کے تحت ہائبرڈ لرننگ یا آن لائن لرننگ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تاکہ بچوں کا کم سے کم ہرٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو اگین انوائرمنٹ میں بیٹھ کے لرن کرنا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو آپ آن سیٹ بہیویئر بھی سکھاتے ہیں، یعنی آدمی ٹک کے بیٹھنا ہے، اس کی آہستہ سے کنسنٹریشن بلڈ ہوتی ہے. تو اسکرین ٹائم ہے وہ آٹومیٹکلی کنسنٹریشن بلڈ نہیں کرائے گا، اسپیشلی اگر اس چیز میں جہاں پہ اس نے لرننگ بھی کرنی ہے، اس کی توجہ بھی بنا کے رکھنی ہوتی ہے. وہ چیز جو ہے جب تک ایک پراپر انوائرمنٹ میں نہیں ہوگی آپ. لیکن عائشہ اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بچہ جتنا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ہے، لرننگ کی چیزیں ہیں، وہ سب تو آلریڈی گیجٹ بیسڈ ہیں. وہ آلریڈی یا تو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر اپنی ٹیب پہ بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا ہے. تو کیا اس نئی جنریشن کے لیے ہو آر نیٹیوز ٹو ٹیکنالوجی، ان کے لیے بھی مشکل ہوگا جیسے آپ نے خود کہا کہ فوکس کرنا اور آن لائن لرننگ کرنا ایٹ سچ اے ینگ ایج؟ دیکھیں فون پہ جب آپ گیم کھیل رہے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ انٹرسٹ بیسڈ، کلر بیسڈ، میوزک بیسڈ چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، وچ از دی ریزن کہ بچہ یا جو بھی جس کو کھیل رہا ہوتا ہے یوز کر رہا تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہر وقت میوزک یا وہاں پر کلرز یا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ انسٹنٹ ریوارڈس نہیں ملیں گے. گیم میں آپ گیم کھیلتے ہیں آپ کو انسٹنٹ ریوارڈس ملتے ہیں، وچ از دی ریزن کہ ہم بڑے بھی اور بچے بھی ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ کھیلنے کے اوپر ہم لوگ کی عادت بن جاتی ہے.
جو لرننگ ہے وہ پراپر ایک ڈسپلن انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہنی کوئی نیڈ آف دا ٹائم ہے, آبویسلی ہم نے کس نہ کس طریقے سے چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ متبادل نہیں ہوگا کبھی بھی فیس ٹو فیس لرننگ کلاس روم میں. اچھا مجھے یہ بتائیے عائشہ, آپ تھوڑا سا اس کا جو پرسنالٹی امپیکٹ ہے, ایک طریقے کار کے ہم عادی تھے کہ 2-3 سال کا بچہ چند گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا, امرسو لرننگ کرتا تھا, اس کا ڈسپلن قائم ہوتا تھا. اب جب یہ ہماری روٹین نہیں رہی ہے تو ان بچوں کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ عام طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک بچہ یا تو انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. ایکسٹروورٹ بچہ تو شاید کوپ کر جائے گا, لیکن جو انٹروورٹ بچہ جو ان 2-3 سالوں میں اس کی پرسنالٹی نے بلوم کرنا تھا, جب اس کو یہ اپرچونٹی نہیں ملی تو پھر گھر والے یا پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں ٹو میک شیور دیٹ دس چائلڈ آلسو گیٹ دی اپرچونٹی ٹو بلوم؟ اچھا, جب سے پینڈیمک تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے, ویکسینیشن کرا رہی ہے, تو بہت سے پیرنٹس ہیں وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. میرے کلینک میں بھی, میں لاہور میں کلینک کرتی ہوں, تو وہاں پہ پیرنٹس آتے ہیں, تو وہ موسٹلی بچوں کے ساتھ جو میں نے چیز نوٹس کی ہے یا میرے مشاہدے میں جو آئی ہے, جو میں نے ریسرچ بھی پڑھی ہیں, اس میں یہ چیز آئی کہ بچوں کی سوشلائزیشن میں مسئلہ آ رہا ہے. بیکاز بچے سوشل ہوتے ہیں, بچے بات چیت کرتے ہیں, تو جو بچے گھر پہ رہے ہیں, جنہوں نے بہت انٹریکٹ نہیں کیا, اور کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے رشتے داروں سے اور باقی دوسرے لوگوں کے گھر بھی نہیں جا رہے تھے, تو بچے جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہوئے سوشلائزیشن کے زمرے کے اندر. وہاں پہ بچے جو ہے کہیں نہ کہیں ان میں ڈیلیڈ اسپیچ یا الفاظ کی کمی یا تھوڑے الفاظ کا بولنا جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے. تو پیرنٹس بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ڈیولپمنٹل ڈیلے کی طرف تو نہیں چل رہے, یعنی ان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی انشاءاللہ جب بچے نارملٹی کی طرف جائیں گے, اسکول میں جائیں گے, تو آہستہ آہستہ کوپ کر جائیں گے. شاید ان کو تھوڑا سا ڈیلے لگے, لیکن یہ کہ بچہ اس ٹائم پہ بہت جلدی لرن کر رہا ہوتا, تو ہوپ فلی انشاءاللہ جب چیزیں بہتر ہوں گی تو کر جائیں گے. تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا پیرنٹس کو جن کے پاس سہولیات محدود ہیں, ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, بچے کے لیے کوئی پری اسکول نہیں ہے, وہ گھر میں بچوں کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں تاکہ اس لرننگ گیپ کو منیمائز کیا جا سکے؟ میں اکثر بات پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ جو لرننگ ہے, اسپیشلی کمیونیکیشن یا الفاظ کی جو لرننگ ہے, وہ آپ اسٹوری ٹائم کے ذریعے پوئمس کو اکٹھے پڑھ کے ضرور کر سکتے ہیں. تو جو پیرنٹس ہیں, اگر وہ دن میں آدھا پونا گھنٹہ 40 منٹس بھی نکال لیں اور بچے کے ساتھ ایک سیٹنگ کر لیں جس کے اندر وہ اسٹوری میکنگ کریں, اسٹوری ٹیلنگ کریں, تو بچے کے الفاظ جو ہیں خود بخود بلڈ ہونے لگتے ہیں. سو 1-on-1 ٹائم آپ کو تھوڑا سا دینا پڑے گا, دن میں ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 45 منٹ نکالیے جس میں بچے کی بات سنیں اور اس کو بہت پیار سے, شفقت سے یا تو کوئی کہانی سنائیں یا کسی طریقے سے انگیج کریں. دس از اے پرفیکٹ اپرچونٹی ٹو بانڈ ایز ویل. بہت بہت شکریہ, عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.